پھر وہاں سے وہ ونڈو اوپن ہوگی جو کشادگی کی کہلاتی ہے، جو فراوانی کی کہلاتی ہے. اور خلیفۃ اللہ کو خدا کب چاہے گا کہ وہ تنگی میں رہیں؟ خلیفۃ اللہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تنگ دستی میں ہے، ورنہ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے پیر میں کانٹا چبھے. یہ کانٹے جتنے بھی چبھ رہے ہیں یہ ہمارے فیصلوں کی غلطی، عجلت پسندی، راہ حق سے دوری، دنیا کے مال و متاع کی حد سے زیادہ خواہش، اس نے ہمیں الجھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اگر ابھی ہم اعلان کر رہے ہیں بڑے خوشی 118 ہفتے ہو گئے. 118 ہفتے میں کیا 118 پوائنٹ ہمارے حصے میں آئے؟ اس پہ ہم نے عمل کیا؟ چلے 50% کر لیتے ہیں. 50 اور 9 59. کیا 59 پوائنٹ ہم نے پکڑے؟ چلے اور آدھے کر لیتے ہیں. 25 اور 4.5 30. کیا 30 پوائنٹ ہم نے پکڑے جس نے ہماری زندگی کے زاویے کو بدلا، ہماری سوچ کو بدلا؟ ہم توکل اللہ کی منزل پر آ گئے، ہم فروغ ظاہر پرستی اور خود پسندی کے معاملات سے نکل گئے. اگر نہیں نکلے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. میرے دوستوں ایک پوائنٹ لے کر اٹھیں. وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم کیا ہے؟ جہاں فیصلے خدا لکھتا ہے نا، اس کا ایک بورڈ ہے. جیسا ایک بورڈ ہے، جیسے یہاں باہر ایوان رومی لکھا ہوا ہے، ایسا ایک بورڈ. اس بورڈ پر سلائڈ چلتی ہے. نام آپ کا انٹر ہوا تو آپ کی سلائڈ چل گئی کہ آپ کس رخ پر ہیں. عارف دیکھ لیتا ہے. اسی لیے سیر عارف ہر دمے تخت شاہ، عارف کی سیر ہر وقت شاہ کے تخت تک ہوتی ہے. اور سیر زاہد ہر ماہ یک روز را، اور زاہد 1 مہینے کے بعد اس کا میسج واپس آتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے، جبکہ عارف تو ہر وقت وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لوح محفوظ کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. جو اعمال و افعال خدا اس کے لیے جاری کرتا ہے، کیونکہ وہ عاجزی سے، انکساری سے، سادگی سے اپنے مقام و مرتبے کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے صدق اور اخلاص کو چھپا کر سادگی سے زندگی بسر کرتا ہے. تو پھر اس کے پاس کیا معاملہ ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہاں چھلکے کی مانند ہے. اگلی جو منزل ہے وہ مختلف ہے. سارے بڑے ہیں، کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس جگہ سے سفر کر کے یہاں، ہم باپوں کی صلبوں سے ماؤں کی شکموں میں آتے ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ ہم پہلے باپوں کی صلبوں میں رہتے تھے، وہاں سے ماؤں کی شکموں میں آئے، ماؤں کی شکموں سے پھر ہم دنیا میں آئے. اس کا مطلب 2 منزلیں تو ہمیں پتہ ہیں کس راستے سے گزر کے یہاں تک پہنچے. اب اگلی منزل کے بارے میں بتانے والے بتاتے ہیں. پہلی منزل میں باپ کی صلب سے ماں کی شکم تک آتے ہیں تو بتانے والا بتاتا ہے کہ وہاں تمہیں ریڈ کلر کا ایک جوس ملا کرے گا، آرام سے گھومتے رہنا، پیتے رہنا، مزے کرنا. یقین نہیں آتا، رکتے ہیں وہاں وہ. مگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ماؤں کی شکم میں آ جاتے ہیں. وہاں ریڈ کلر کا حیض بند ہو جاتا ہے، سائیکل اسٹاپ ہو جاتا ہے، اور وہ ریڈ کلر کا جوس پی کے وہ بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، وہاں بڑے، وہاں پوچھیں کہ اس سے اگلی منزل جو ہے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سبزہ ہے، غذا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، مولانا فرماتے ہیں آخری وقت جب آتا ہے وضع حمل کا، تو مولانا فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے سینے کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ اسے دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو یقین نہیں کرتا ہے. پھر بھی یہاں آ جاتا ہے. اب یہاں آ گئے، یہ کھانا پینا، پہننا، اڑنا، چلنا پھرنا، تجارت کا مالا سب یہاں پر ہے. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ لائٹ کی، روشنی کی منزل ہے. تم یہاں سے نکلو گے، یہاں رکو گے نہیں، گزرو گے. جب گزرو گے تو اگلی منزل کون سی منزل ہے؟ روشنی کی، نور کی منزل ہے. اور کہتے ہیں نور مانگو، نور مانگو. اگلی منزل نور کی منزل ہے. اس کا یہاں پہ آگے بھی بات ہوگی، نہیں صاحب آئی سی یو کا انتظام کرو اور کچھ ڈائلسس وغیرہ ہمارے کرواؤ تاکہ کچھ تو اسی میں. تو جو عارف ہوتا ہے نا وہ ان تمام منزلوں کی پہچان رکھتا ہے. تو یہ درمیان کا راستہ ہے، اور میری منزل نور کی، اللہ کے عرفان کی. خطرہ سمندر میں ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے جو عرفان کی منزل ہوتا ہے،
جو آگہی کی منزل پر ہوتا ہے وہ یہاں سے گزرنے کی فکر کرتا ہے، ٹھہرنے کی بات نہیں کرتا۔ ہاں گزرنے کے درمیان ہی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تعلق باللہ، تعلق مع اللہ کی منزل پر آتا ہے، تو صرف اپنی ذات کے لیے وہ کمال کی منزل پر نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے، خیر الناس من ینفع الناس کے مصداق مخلوق خدا سے مراد صرف انسان نہیں ہے، یہ بھی ذہن رکھیے گا۔ جو جس درجے پہ اللہ کی مخلوق کی محنت کر رہا ہے، روزی کما رہا ہے، ایک محنتانہ تو مل رہا ہے، اگلا محنتانہ اس سے بھی بڑا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے، اسے دو طرح سے محنتانہ ملتا ہے۔ کاش کہ اس کا شعور پیدا ہو جائے، اغراض کی دنیا سے نکل کر۔ مولانا فرماتے ہیں صد حجاب آز دل بس ہوئی دیدہ شد، سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں، یہ نفع ہے اور یہ نقصان ہے، یہاں زیادہ انکم ہے، یہاں کم پروفٹ ہے، اسی میں بس گزر رہا ہے۔ تو پھر وہی ہوگا جو بھی شعر پڑا تھا، نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں، پھر نماز 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 نماز، پھر ہوگا شور ہوگا بھی ساتھ ساتھ۔ ارے تمہارا دل ہی، تم تو حساب کتاب میں لگے ہوئے ہو، تو حساب کتاب میں تمہیں کیا یکسوئی میسر آئے گی اور کیا تم تعلق باللہ کی کیفیت میں آؤ گے؟ اس بزرگ کو لوگ بہت ستاتے تھے، بہت ٹالنے لگے، ایک دن انہوں نے کہا کہ لاؤ ہمارا لوٹا، ہم وضو کریں گے، ان سے بات کریں گے، پاک ہوں گے تو بات کریں گے نا، پاک ہو جائیں گے تو ان سے بات کریں گے، تو لوگ سمجھ گئے اگر انہوں نے بات کی تو سارا حساب کتاب الٹا سیدھا ہو جائے گا، کیونکہ جہاں ان سے رابطے میں آئیں گے وہاں فیصلے پھر بدل جائیں گے۔ تو لوگ جانتے ہیں، وہ اس راز کو سمجھتے ہیں کہ تعلق باللہ، تعلق مع اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیے بغیر اگلی منزلوں پر جانے کی تیاری تو پہلے نہیں ہے، اور نور کے عالم میں لطافتوں کے ساتھ وہاں داخل ہوں گے، دنیاوی کثافتوں کے ساتھ وہاں کوئی انٹری نہیں ہوگی۔ دنیاوی لذات، خواہشات، نفس کی خواہشوں کے مطابق جو نہیں گزرے گی تو وہاں اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی، ان کی مثال اس چمگادڑ کی طرح سے ہوگی جو رات کو نکل کر سورج کا پتہ پوچھتی ہے کہ سورج بہادر کون ہے، جو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ مولانا کا انعام و اکرام ہم تمام پر اس انداز میں ہے کہ کم سے کم ہم سننے جیسے ہو گئے، فیصلہ کرنا ہمارا اختیار ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ 118 نشستوں میں 30 پوائنٹ بھی اگر کسی نے پکڑے اور ان کو اپلائی کیا پورے یقین کے ساتھ، تو آنے والے دنوں میں گنتی کو بڑھانا مقصد نہیں ہے کہ بہت 261 نشستیں میں نے خانقاہ میں کی، کتنی کی 261 ہفتے مسلسل خانقاہ گلزار سعیدیہ میں اس فقیر نے بیان کیا، 261، دیگر مقامات پہ الگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ہم کہیں کہ اچھا ریشو نکالے نا تو اتنے ہی بنتے ہیں۔ دیکھو جو بیٹھے نا یہاں پہ یابان میں، اتنی محنت کی آپ نے 261 فلاں، تو کیا نکلا؟ اگر چند چراغ بھی جل جائیں نا دوستوں، چند چراغ، ایک جلا ہوا ہے، 4 لگا لیں، سپلائی دے دیں، کنیکٹیویٹی ہو جائے گی، روشنی بڑھ جائے گی۔ تو ماحول میں روشنی بڑھے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں آ کر ایک دوسرے کی پردہ پوشی کر کے، ایک دوسرے کی نگہداری کر کے، ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمہ پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز گلستاں پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔